دماغوں میں دل میں عقیدے کو ڈالنا ہے. وہ لوگ رہے ان کی برکت سے جتنی دیر وہ سو رہے تھے اتنی برکت میں پورا گاؤں پورا شہر مسلمان ہوگا, ایک اللہ کا قائل ہوگا. جب وہ نیند سے جاگے تو بھیجا جاؤ نیچے آبادی میں جاؤ, جا کے کچھ کھانا لاؤ, بھوک لگی ہے. وہ تو سمجھیں کہ آدھا ایک گھنٹہ یا 2-3 گھنٹے ہم سوئے ہوں گے. تو نیچے گئے تو دیکھا کہ سب ہر طرف اللہ اللہ کا چرچا ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اذانیں کی جا رہی ہیں, ایمان پر قائم ہے سب. یہ کیسے ایمان لائے کیا ہے اس کی تفصیل قرآن میں نہیں, وہ تفصیل ہم خالی بتاتے ہیں. آپ لوگ پڑھیے, میں آیت بتایا, سورہ کہف بتایا, ٹھیک ہے, پوری تفصیل آتی. نوجوانوں کے اندر ایمان کی حرارت اتنی ہوئی کہ سارا شہر مسلمان ہو گیا. اور ہمارے ایمان کی حالت ہے, کہتے ہیں کتنے بدمعاش ہیں یہ لوگ, کتنے دھوکے باز ہیں, کتنے وہ ہیں, گنجیٹی ہیں, نشیلی ہیں, سودخور ہیں. ہمارے نوجوانوں کو لوگ کہتے ہیں لڑاکو ہیں, بات بات پر لڑنے آ جاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو اسلام نہیں بتایا, دین نہیں بتایا, ان کے دلوں میں ایمان کو نہیں ڈالا. ہم کو ایمان کو ڈالنا ہے, عقیدے کو ڈالنا ہے, سکھانا ہے کیا ہے اسلام, کیا ہے ایمان. باتیں تو بہت ہوتی ہیں, کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قوا انفسکم, تم اپنے آپ کو ڈراؤ, واہلیکم, اپنے خاندان کو ڈراؤ. جب ہم اپنے آپ بچیں گے, اپنے خاندان کو بچائیں گے تو ہم اچھے پڑوسی بھی بنیں گے. ہر کوئی ایسا سوچے گا تو ہمارا پڑوسی بھی اچھا ہوگا, حقوق ادا کرے گا. ہم خود کے حقوق ادا نہیں کرتے, اپنے خاندان کے حقوق ادا نہیں کرے تو کیا ہم پڑوسی کے محلے والوں کے حقوق ادا کریں گے؟ ہم تو ان کو تکلیف ہی دیتے رہیں گے. اب اور آگے بڑھیے, ان سے بھی بڑے لوگ جو اجڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں, سیزن ہے, میں اسی لیے ذکر کروں قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے, سورہ شورى میں بہت جگہ حضرت موسیٰ, قرآن میں جو زیادہ ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ جاؤ, فرعون باقی ہو گیا ہے, اس کو ہدایت کی باتیں بتاؤ, شاید کہ وہ ایمان لائے. تو موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نبی ہے بلکہ میں کیسے مانوں, میں یہاں کا خدا ہوں, میرے پاس اتنی بڑی حکومت ہے, لوگ میرے لیے جھکتے ہیں, مرتے ہیں, سب ساری چیزیں کرتے ہیں, میرے نیچے تو نہریں بہ رہی. قرآن کے الفاظ میں مطلب بتا رہا ہوں, میرے پاس تو نہریں بہتی ہیں, آبپاشی ہوتی ہے, سینچائی ہوتی ہے, سارا کا سارا انتظام میرے ہاتھ میں. تم دکھاؤ ہے, نشانیاں دکھاؤ, اللہ کے نبی ہے تو. موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائی. تو فرعون کو یہ سمجھ میں آیا, معجزے دکھائے اللہ تعالیٰ کی نشانی, تو فرعون کو یہ سمجھ میں آیا تو یہ تو جادو ہے, یہ جادوگر ہے. تو اس لیے اس نے کیا کیا, اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کر کے بولا کہ دیکھو یہ دونوں بھائی آئے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, جادو لے کر آئے, تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم کیا کریں گے, ان کے جادو کو ہمارے ملک میں جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں ان کو اکٹھا کریں گے, پھر ان کا مقابلہ ہو جائے گا, ان کا جادو فیل ہو جائے گا. ہم ایکسپرٹ جادوگر بنائیں گے, ماہر جادوگر بنائیں گے. پورے لوگوں کو جمع کیا گیا اور جادو کا وہ مقابلہ ہوا جادوگر کے ساتھ. بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے, اپنے فیلڈ کے, اپنے سبجیکٹ کے ماہر تھے, وہ ایکسپرٹ تھے. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لکڑی کو پھینکا تو ان کا جادو تہس نہس ہو گیا. اس سے پہلے کی بات بھی ذرا بتا دوں, بہت ضروری ہے, ہم کو سمجھنا ضروری ہے. تو جادو کا مقابلہ ہوا, جادوگر کو بلایا, اس نے دیکھا ہمارے پاس 2 جادوگر آئے, پورے جادوگروں کو اکٹھا کر, تم اگر اسے ہراؤ گے تو میں تم کو منہ والے انعام دوں گا, ہیرے جواہرات جو چاہیے تم کو انعام دوں گا, پہلے تو تم کو اس میں جادو میں ہرا ہے, کیونکہ تم بہت بڑے ماہر جادوگر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہرائیں گے, اور کیا کرو گے؟ وہ کہا نام لہو مخربین, اگر تم ہرا دیے انعام اکرام کے علاوہ تم میرے قریبوں میں سے ہو جاؤ. بادشاہ کا قریب کون ہوتا ہے بولیا؟ منتری ہوتا ہے, وزیر ہوتا ہے. تم کو میں اپنے منتری منڈل میں شامل کر دوں گا. ایمان نہیں تھا ان کے پاس, تو کہا ٹھیک ہے ہم تو آسانی سے ہرا دیں گے, ہم ماہر جادوگر ہیں. مقابلہ ہوا, ہرا دیا. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ہرا دیا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے صحیح دین لائے. انہوں نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. تو فرعون آگ بولا ہو گیا, غصے میں آگ کا کھیل پلٹ گیا. تو موسیٰ نے کہا
آمنتم لہم قبل ان آذن لکم، تم مجھ سے اجازت لیے بغیر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ ضرور یہ تم میں سے بڑا جادوگر ہوگا جس نے تم کو جادو سکھایا ہوگا۔ تو سن لو میں تم کو کیسا کرتا ہوں، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ بِخِلَافٍ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تم کو ایسی سخت سزا دوں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، بِخِلَافٍ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر تم کو پھانسی پہ چڑھاؤں گا۔ تو انہوں کہہ رہے ہیں، جادوگر کہہ رہے ہیں، جب ایمان کی حرارت ان کے دلوں میں آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں فَقْضِ إِنَّكَ تَقْضِي فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ گورانی بھاشا میں اگر بولے تم کیا بگاڑنا ہے بگاڑ لو ہمارا، تم ہم کو جو نقصان پہنچا سکتے ہو صرف اسی دنیا میں نقصان پہنچا سکتے ہو۔ ہمارے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے، اور آخرت کا فیصلہ اصل فیصلہ ہے، اور ہمارا رب بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ آگے کیا ہے سورہ طٰہٰ میں، تو آپ دیکھیے ایمان جب نہیں تھا، پیسوں کے لیے، روپیے کے لیے، مال دولت کے لیے وہ لوگ پیچھے جا رہے تھے، جیسے ہی ان کے دلوں میں ایمان آیا سخت سے سخت سزا سننے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ ان کے سامنے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، مل حیات دنیا الا متاع الغرور، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے، پرمنٹ نہیں رہنا ہے۔ اللہ کی نشانیاں بھی دیکھ لیں، چونکہ وہ جادوگر، ایمان ان کے دل میں آیا تو لازم بات ہے اس سے بہت سارے لوگ متاثر سزا پا رہے ہیں، سولی پر چڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان سے نہیں ہٹ رہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو ساری دنیا کی نعمتیں دے رہے ہیں، نہیں دے رہے تو ایمان کی نعمت نہیں دے رہے۔ بے شک پیدا ہوتے ہی ہم اس کے کان میں اذان پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے دل و دماغ میں ایمان کو، توحید کو، عقیدے کو نہیں بٹھا ہے۔ کیوں نہیں بٹھا ہے؟ یہ سوچنے کا سوال ہے ہم ماں باپ کو، سرپرستوں کو، جو ماں باپ بننے والے ہیں ان لوگوں کو اور فکر کرنے کا۔ اگر ہم ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہوں گے تو ایسے ہی ہم مار پر مار کھا جاتے ہیں۔ ہم کو فکر ہے اچھے سے اچھا ٹیوشن دلانے کی، ٹیوشن دلاتے ہیں، لاکھوں روپہ خرچ کرتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ ہمارے بچوں کو میڈیکل بنانا ہے، ہماری بچوں کو میڈیکل بنانا ہے، میڈیکل ڈاکٹر بنانا ہے، لہٰذا آپ کو کیا کریں گے؟ کوچنگ کے لیے لاکھوں روپے خرچ کریں گے، یہاں تک کہ غیر محرم کے ساتھ بھیجیں گے، ہزاروں کلومیٹر دور بھیجیں گے۔ جب بچہ بچی بھاگ جاتی ہے تو ماں باپ پریشان ہوں گے۔ جب ہم نے ببو ہی پیڑا ہے، بویا ہے، تو امید کیوں رکھ رہے ہیں؟ ہم کو آن کی امید کیوں رکھنا چاہیے؟ ہم نے بچوں کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ڈالا تو ہم ان سے کیسے توقع رکھیں گے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں، عقیدے والے ہو جائیں، ادھر ادھر نہ بڑھیں۔ ابھی موسم ایسا چل رہا ہے، ہمارے نوجوان معمولی پیسوں کے لیے بیچ کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگ، مسلمان لوگ، نام اچھے اچھے ایسے بڑے بڑے صحابہ کے نام پر ہے، نبیوں کے نام پہ نام ہے، سود کے کاروبار عام ہو گئے، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو جائز کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں شراب اور جوا حرام ہے، اور اندازہ لگانا بھی حرام ہے۔ ایسا ہم سکہ اچھال کے اندازہ لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں تیر چلا کر پرندہ چھوڑ کر اندازہ لگاتے، فال نکالنا کہتے ہیں اس کو، یہ بھی حرام ہے۔ سورہ مائدہ میں تفصیل سے دیا ہے۔ ہمارے بچے شرطیں لگاتے ہیں، سکہ اچھالتے ہیں، پتے کھیلتے ہیں، نمبر لگاتے ہیں، ارے ان کو بتاتے کیوں نہیں یہ حرام ہے؟ حرام یہ بتائیں گے کیسے؟ جیسے ہی ہم اذان کی فکر کرتے ہیں، ختنہ کی فکر کرتے ہیں، ویسے ہی کبھی ہم نے یہ فکر کیا کہ ہم ہمارے بچے کو دین، ایمان، عقیدہ سکھانے کے لیے کسی مولوی کو رکھا؟ بہت سارے لوگ ایسا خیال کرتے ہیں ہم نے ہمارے بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے لیے فلانے حافظ صاحب کو رکھا ہے، ناظرہ پڑھانے کے لیے، اور فیس بھی ہم کتنے دے رہے؟ سب 500 دے رہے تو ہم 1000 دے دیں، کیا فخر سے بول رہے؟ اور سکھا کیا رہے؟ ناظرہ پڑھنا سکھا رہے، دین ایمان سکھا رہے کیا؟ نیٹ کے لیے کتنا دے رہے؟ سائنس کی ٹیوشن کے لیے کتنا دے رہے؟ KG1 KG2 میں ایڈمیشن کے لیے ڈونیشن
ایجوکیشن کے لیے کتنا دے رہے ہیں؟ کبھی سوچے، کبھی غور کرے، کہاں گیا ہمارا ضمیر، کہاں گیا ہمارا ایمان؟ سوچو، آنے والی نسلیں دین سے بے بہرا ہو جائیں گی۔ انٹرنیٹ کا زمانہ گیا، اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں زمانہ اتنی دور جا رہا ہے، تو ان کے دلوں میں ایمان کو کیسا ڈالنا ہے، عقیدے کو کیسا ڈالنا ہے، یہ فکر ہم کو کرنا چاہیے۔ کبھی کوئی ماں باپ بولے آئیے عالم صاحب ہمارے بچے کو دین ایمان سکھائیے، جب وہ 18 سال کا ہو جائے گا تو اس کو معلوم ہو جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، زندگی میں کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، بڑے سووں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، اپنوں سے بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ عالم صاحب یہ عقیدہ دین ایمان ہم کو سکھائیے۔ میں 1000 روپے فیس دیتا ہوں، کوئی ماں باپ بولے ہم اسی سماج میں رہتے پیسے لٹا دیں۔ حدیث میں نے پڑھا تھا، کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ اب اور بھی لوگ آ گئے، نوجوان آ گئے جن کو سمجھنا ان کی آنے والی نسلیں پتہ نہیں ایمان پہ رہیں گی نہیں، کہ حالات اتنے تبدیل ہو رہی۔ عقیدہ مضبوط ہوگا تو وقت پر ہر کام ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، نہیں تو پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، چمک دمک کے پیچھے بھاگیں گے، اور دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ فَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی عقیدہ، کوئی ایمان آپ قبول کریں گے تو اللہ کے پاس یہ قبول نہیں۔ سورہ بقرہ میں اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ کیا تم کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض باتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو سمجھ لو دنیا میں بھی ذلیل و خوار، رسوا، بے عزت ہو گئے، اور آپ ہم 25 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، تو ترم خان کو دیکھ لیا ہم نے، مالداروں کو دیکھ لیا، ساہوکاروں کو دیکھ لیا، زمینداروں کو دیکھ لیا، کیا لے کر گئے؟ ہم جو دیکھے سننے کے اندر بڑے بڑے راجا، مہاراجا، سکندر وغیرہ، اکبر، سب کو دیکھا ہم نے، کیا لے کر گئے؟ دنیا میں آج نام ہے تو ایمان والوں کا ہے، جو ایمان پر چلے اور اپنا خاتمہ ایمان پر کیے۔ ہمارے پاس ایمان ہی نہیں، ہمارے یہاں جو موسم آتا ہے وہ موسم کے حساب سے ہم چلنا شروع کر دیں۔ حدیث جو میں نے پڑھا، ہر بچہ دین فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو آگ پرست بناتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والا بناتے ہیں۔ اب دیکھو ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں، کس کی رسم ہے؟ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، فرینڈشپ ڈے منا رہے ہیں، بہت سارے ڈے منا رہے ہیں۔ اسلام میں ہے کیا اسے؟ دین سکھاتا ہے؟ پھر ہمارا ایمان کیسے الاؤ کرتا ہے، کیسے اجازت دیتا ہے کہ یہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، مشرکوں کے طور طریقے کو؟ اب تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو اور 5000 تو ہمارے پاس 5 ہو گئے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب سوچ رہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ بچہ لا کر دے رہا ہے پیسے، تو کبھی ہم نے پوچھا یہ تیرے جائز کمائی ہے، اپنے حلال ہے کیا؟ بچہ لا کر دے رہا ہے تو کھا رہے۔ یجرجلوا فی نار جہنم، جو کوئی اس طرح کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ کے نوالے ڈالتا ہے۔ یجرجلوا فی نار جہنم۔ اولاد سے پوچھو حلال کما کے لا رہا ہے، حلال کا ہے، جوئے کا ہے، بیچ کا ہے، دھوکہ دے کر لایا، کیا حرام خوروں سے لے کر آیا ہے، حرام کا کاروبار کرنے والوں سے لے کر آیا ہے؟ یہ پوچھتے ہی۔ اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کے بعد اپنے بچوں کو باہر مت بھیجو، بہت ساری بلایات جو ہے نکلتی ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو، معصوم بچوں کو بھی 11 بجے مغرب کے بعد بھیج دیتے ہیں باہر۔ پھر ہم ان سے کیا توقع رکھیں؟ ان بچوں سے بلایات کا تو شکار ہوں گے نا، کیونکہ ہم سے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایک دشمن پیٹ پیچھے آتا ہے، یہ تو کھلا ہوا ہمارے آمنے سامنے دشمن۔ ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آتے ہیں، بچوں کو چھوڑتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔
کسی شخص کی ہمارے محلے میں مرغی نہیں آتی تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج ہماری مرغی نہیں آئی. بکری نہیں آئی تو بکری کے لیے بکری والا پریشان ہو جاتا ہے. مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، بکری کیوں نہیں آئی؟ ہمارے نوجوان بچے جو ہمارا مستقبل ہے، ہمارے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. یہ اولاد اگر نیک ہوگی تو ماں باپ کے لیے دعا کرے گی مرنے کے بعد. اس دعا کی وجہ سے بچے کے والدین کے درجات بلند ہوں گے، عذاب میں کمی ہوگی. ہم اپنی اولاد کی فکر نہیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ، الا یہ کہ کوئی ضروری کام ہو. عشاء ہو رہی 8 بجے، 11 بجے رات تک، 12 بجے رات تک ہمارے بچے نہیں آ رہے. ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اللہ کے رسول نے تعلیمات دی ہے، ہدایت دی ہے، کچھ نہیں تو نہیں. جو بھی اسکول میں پڑھے ہوں گے انگریزی میڈیم کے، مراٹھی میڈیم، وہاں بھی تو یہ بتایا گیا کہ رات ہو گئی گھر میں رہنا چاہیے. مرغی والے کو مرغی کی فکر ہے، بکری والے کو بکری کی فکر ہے، جانوروں کی فکر ہے. لیکن اشرف المخلوقات جو دنیا میں سب سے اچھی مخلوق ہے، بکری سے، جانوروں سے، سب سے، اس کو ہی فکر نہیں ہے اپنی اولاد کی. گھنٹوں وٹوں پہ بیٹھے ہوئے، نالیوں کی بو آ رہی ہے، مچھر کاٹ رہی ہے. بہت ساری بیماریاں ہواؤں کے ذریعے پھیلتے ہیں. سائنس کہتی ہے گندی نالیوں کے پیچھے اوپر بیٹھیں گے تو کتنی سانس کے ذریعے بیماریاں آ رہی ہیں. پھر کہتے ہیں کم عمری میں کڈنی فیل ہو گئی، کم عمر میں اٹیک آ گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. ارے ہم کو فکر یہ کرنا چاہیے نا، اپنی صحت کی بھی فکر کرنا چاہیے نا. جب چرندے پرندے اعلان کر دیتے کہ صبح ہو گئی، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعت نماز سنت دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے افضل ہے، اس سے بہتر ہے، اس سے اچھی ہے. جب سنت رکعت کا یہ حال ہے تو فجر کی 2 رکعت فرض کا کیا حال ہوگا سوچیے. اگر ہم کو معلوم ہو گیا 2000 بول دے رہا تو بھاگتے ہوئے جائیں گے، گھنٹوں لائن میں لگ کے رہیں گے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں نعمتیں سب سے افضل ہے. سونے چاندی کے کھان بھی اگر ہیں تو اس سے بہتر ہے، اور ہم کو اس کی نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، خاص طور سے نوجوانوں، تم ذرا غور فکر کرو. آنے والی نسلیں اگر ایسے ہی لاپرواہی زندگی گزاریں گے تو دین سے بھی غافل ہو جائیں گے، ایمان سے بھی غافل ہو جائیں گے. چاہے ہمارے بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں یا ہمارے بچوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، حرام کام ہے، حرام کام. اس کے ذمہ دار والدین ہوں گے اور سرپرست ہوں گے. ان کو اس کی فکر کرنا چاہیے. ہم اس کی فکر نہیں کرتے، ہم گھڑی کی فکر کرتے ہیں. اب امام صاحب کا بیان ختم ہو رہا ہوگا، ہم مسجد میں جائیں گے. نہیں، ہمارا وقت شروع ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو اس میں وقت پر پڑھا کرو. اس لیے ہماری سہولت کے لحاظ سے ہر مسجد والے ٹائم مقرر کرتے ہیں، وقت مقرر کرتے ہیں. اذان ہو گئی تو سارے کام کاج چھوڑ کر ہم کو چلے جانا چاہیے اللہ کی طرف، مسجد کی طرف. نہ تو سمجھیے ابھی جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تباہی اور بربادی، اس سے اور زیادہ ہوگی تباہی اور بربادی. کیوں؟ ہمارے اندر سے جو مین جوہر ہے، مین ہمارا ہتھیار ہے ایمان، وہ ایمان نکل چکا ہوگا. ہم نام کے مسلمان ہوں، ہمارے دلوں سے عقیدہ نکل گیا ہوگا. جو غیر مسلم جیسا ندی فائدہ پہنچا رہی تو ندی کے سامنے عبادت کرنا شروع کر دیے، جھکنا شروع کر دیے. ویسے ہمارا بھی یہ حال ہوگا، فلانے بھائی نے ہم کو 10,000 دے دیا تو ہم ان کے جی اٹھو بولے تو اٹھیں گے، بیٹھو بولے تو بیٹھیں گے. بیماری میں انہوں نے مدد کر دیا تو ہم اس کے پورا ہمارے خاندان کو اس کا غلام بنا لیں. مخلصین لہ الدین، ہم دین کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کریں. ہماری عبادت، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا صرف اللہ کے لیے. شاعر کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور ایک شاعر کہتا ہے آؤ ایمان کی آبیاری کریں، آؤ ایمان کی آبیاری کریں، اپنے دل میں اللہ کا خوف طاری کریں. آخر میں محلے کے نوجوانوں کا اور مسلمانوں کا شکر ادا کرتا ہوں جن کی وجہ سے مجھے کچھ کلمات آپ کے پاس رکھنے کا موقع ملا. اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر دے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر پائے. واقعی الحمدللہ.